کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کو تمام خانوادوں پر فوقیت عطا فرمائی، ان کو عصمت و طہارت کی چادر میں چھپایا، ان کو جود و سخا، جرأت و شجاعت، خلق عظیم اور اپنی کثیر نعمتوں سے نوازا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میرے خاندان کو، میرے خانوادے کو دوسروں پر قیاس مت کرو، اور میرے خاندان میں، میرے اہل بیت اطہار کے مردوں میں سب سے بہتر علی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس گروہ کو قتل کرے گا جو خارجیوں کی طرف اشارہ تھا، وہ میری امت کا بہترین خیار و امتی، میری امت کا بہترین فرد ہوگا، اور وہ بھی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب علی آئے تو آپ کا چہرہ کھل اٹھا، آپ بہت خوش ہو گئے،
پھر جب وہ قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور پھر ان کو گلے لگایا، ان کا ماتھا چوما اور پھر اپنے پہلو میں ان کو جگہ عطا فرمائی۔ اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں علی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں کہ دنیا کے تمام لوگوں کی اولاد جو ہے ان کی صلب سے، ان کا نسب ان کی صلب سے جاری ہوگا، لیکن میرا نسب جو ہے وہ علی کی پشت سے، علی کی صلب سے جاری ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو بہت زیادہ محبوب رکھتے، اور جب اپنی لخت جگر جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہیں، سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا۔ اور جب نکاح کا وقت آتا ہے تو وہ بھی علی کا حصہ بنتا ہے، علی کو منتخب کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کا نام آتا ہے تو آپ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی کے صاحبزادے حسنین کریمین امام حسن جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 روز تک آپ کا عقیقہ کرتے رہتے ہیں اور بکرے ذبح کرتے رہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا سید ہے۔ اور ان کے بعد سیدنا امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور ان کے 1 سال بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا 5 ہجری میں پیدا ہوتی ہیں، ان کی ولادت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ گویا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے، اگر امام حسن بیٹھ جاتے سجدہ طویل کر دیتے، امام حسین آپ کی دوش پر بیٹھ جاتے سجدہ طویل کر دیتے، اگر سیدتنا زینب سلام اللہ علیہ بیٹھ جاتی تب بھی آپ کا سجدہ جو ہے وہ طویل ہو جاتا۔ گویا کہ آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کہیں میں سجدے سے اٹھوں اور میرے یہ لخت جگر جو ہے وہ نیچے نہ گر پڑیں، سجدہ طویل کر دیتے، لیکن ان کو اپنی پشت سے گرانا جو ہے وہ کبھی گوارا نہ کرتے۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائیں تو سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آپ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کیا نام رکھیں؟ تو فرمایا کہ ان کا نام زینب ہے، زینب باپ کی زینت۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کیونکہ خوبصورت بھی بہت زیادہ تھیں
اس لیے بھی یہ نام رکھا گیا۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ یہ اس خانوادے کے سارے نام جو ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ نام جو ہے یہ رکھا گیا، اور پھر علی جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، یعنی جو محفوظ نام تھے، جو مخفی نام تھے، اور یہ جبریل لے کر آئے، یہ اللہ رب العزت نے یہ نام صرف انہی ہستیوں کے لیے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ اور حسن نام بھی ایسا ہی تھا، حسین بھی ایسا ہی تھا، اور زینب بھی ایسا ہی تھا۔ اور یہ اہل بیت اطہار کا وہ گھرانہ ہے جن کا ہر فعل، ہر حرکت جو ہے، اور ان کا چلنا پھرنا سب جو ہے یہ مشیت الہی کے مطابق تھا۔ اور جیسے قرآن مجید میں آتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی یہ صاحبزادی جب اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوتے ہیں، اپنے سینے پر لٹایا کرتے۔ ایک بار ایک ہار آیا، سونے کا ہار، خوبصورت ہار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ ہار میں ان کو پہناؤں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب وہ سب دیکھ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ یہ ہار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ کو پہنائیں گے، لیکن جب زینب سلام اللہ علیہا دوڑتی دوڑتی آتی ہیں تو آپ ہار وہ اٹھا کر ان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، اپنے سینے پہ لٹاتے ہیں۔ تو کیا محبت ہے اور کیا نوازش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کتنا پیار ہے اپنی بیٹی کے بیٹوں سے، اپنی بیٹی کی اولاد سے کتنا پیار ہے، اور پھر اپنی بیٹی کے جو خامند ہیں ان کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ ان کا پیار بھی دیکھیں کہ جب غزوہ خیبر ہوتا ہے اور محاصرہ طویل ہو جاتا ہے، فتح کسی کے ہاتھوں نہیں ہو رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل میں عسکری علم انہیں دوں گا جو فاتح خیبر ہوگا، جو خیبر کو فتح کر لے گا، اور پھر وہ شخص ہے جس کو اللہ بھی اپنا محبوب رکھتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت رکھتا ہے، سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اب اس میں حضرت ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں، حضرت عثمان غنی موجود ہیں، جیت صحابہ موجود ہیں۔ حضرت عمر فرمایا کرتے کہ اس رات ہم سوئے نہیں، اور اس انتظار میں رات گزر گئی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کس کو علم عطا فرماتے ہیں، اور وہ کون ہے جس کو اللہ بھی سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے اور اللہ کے محبوب بھی اس کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ تو جب صبح ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں این علی، علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف نہیں لائے، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ فرمایا کہ ان کو بلا لاؤ۔ بلایا جاتا ہے، اپنا لعاب دہن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں، اور آنکھوں کا درد جاتا رہتا ہے، اور علم آپ ان کو عطا فرماتے ہیں، اور آپ علم لے کر خیبر کو فتح کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ علی کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب سیدہ
زینب سلام اللہ علیہا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت بھی عمر کم ہے، عمر تھوڑی ہے، لیکن سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ گویا کہ یہ تربیتی مراحل جو ہیں، تعلیم کے مراحل جو ہیں، اب آپ دیکھیں کہ یہ مراحل کیسے ہیں۔ سیدنا علی کو دیکھیں، سیدنا علی کی کفالت، آپ کی تربیت، آپ کی تعلیم، آپ کے روز و شب جو ہیں وہ آغوش رسالت میں گزرے، اور ان کو وہ رزق ملا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کھلایا، تو پھر ان کی رگوں میں دوڑنے والا لہو جو ہے وہ بھی نور نبوت تھا جو علی کی رگوں میں دوڑتا تھا، اور پھر جو حسنین کریمین کی رگوں میں دوڑتا تھا وہ بھی نور نبوت تھا۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کہ ایک بار کھانا کھا رہے تھے سیدنا علی اور سیدنا امام حسن۔ امام حسن علیہ السلام کو کیا سوچی کہ سوال کیا، اے ابا جان مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ ہاں بیٹے، یہ کون سی بات ہے؟ کون سا باپ ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا؟ تو اے ابا جان یہ بتائیں کہ کیا آپ اللہ رب العزت سے بھی پیار کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں؟ ہاں ہاں بیٹے، کیوں نہیں، وہ ہمارا خالق حقیقی ہے، معبود برحق ہے۔ تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ بابا یہ کیسا دل ہے، یہ دل کیسا دل ہے کہ جس دل میں اللہ کی محبت بھی ہے اور اللہ کی مخلوق کی، اللہ کی بندے کی محبت بھی موجود ہے۔ تو سیدنا علی وہ جو شہر علم، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینۃ العلم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، وہ باب العلم جو ہیں وہ تڑپ جاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اے حسن واللہ یہ شکم فاطمۃ الزہرا کا فیضان ہے، یہ بات ویسے تمہارے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ اور یہی بات سیدتنا زینب کی دیکھیں کہ جب آپ پڑھا رہے ہیں کہ پڑھو بیٹے واحد واحد ایک اثنین، واحد تو پڑھتی ہیں، ابھی بچی ہیں، چھوٹی ہیں، باپ نے واحد پڑھایا، سیدنا علی نے پڑھایا واحد، پڑھو ایک ایک۔ جب فرمایا کہ پڑھو اثنین دو، تو وہ خاموش ہیں۔ سیدنا علی نے فرمایا کہ کیوں نہیں پڑھتی؟ عرض کیا اے ابا جان جب میں نے ایک کو ایک مان لیا تو اب دو نہیں کہوں گی۔ تو یہ جو فیضان جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے، یہ علوم کی بارش جو ہے یہ الہامی ہے، یہ اللہ رب العزت نے دروازہ کھولا ہوا ہے۔ سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت اہل بیت اطہار کے گھر میں ہوئی، اور یہ وہ گھرانہ ہے
جن کو جو فیض ملا ہے، جن کو جو کچھ ملا ہے، وہ در رسول سے ملا ہے۔ اسی لیے تو سیدنا علی نے فرمایا اپنے بیٹے کو کہ یہ شکم فاطمۃ الزہرا کا صدقہ ہے، یہ اسی کا فیضان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، سیدنا علی سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی زیادہ عرصہ اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہیں رہتی۔ سیدنا علی آپ کی تربیت فرماتے ہیں، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے آپ کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے۔ اب یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ جیسی آپ کی تربیت ہوئی تھی، جب آپ کا نکاح ہوا تو یہ ایک بڑی منفرد بات ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں نکاح نامے میں ایک شرط جو ہے وہ لکھواؤں گا۔ وہ کیا شرط ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ جب بھی جس وقت میری بیٹی سیدہ زینب چاہیں گی وہ اپنے بھائی حسین سے مل لیں گی، کیونکہ حسین کے ساتھ ان کو بہت زیادہ محبت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حسین کہیں سفر پر جائیں گے اور ان کے خامند عبداللہ بن جعفر نہیں جانے دیں گے، وہ منع کریں گے اور ان کی جانے کی رضا ہوگی، تو یہ شرط اس میں لکھ لیں کہ عبداللہ بن جعفر ان کو نہیں روکیں گے اور وہ چلے جائیں گے۔ یہ نکاح نامے میں سیدنا علی نے یہ شرط جو ہے یہ لکھوائی تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو یہ ناسبی لوگ اہل بیت اطہار سے بغض رکھنے والے دشمن اہل بیت جو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے خامند کو چھوڑ کر کیوں گئیں؟ تو خامند کی اجازت سے گئی تھیں، اور یہ منفرد عالم اسلام کی یہ منفرد ہستی ہیں جنہوں نے اپنے دونوں بیٹے جو ہیں وہ اپنے بھائی پر قربان کر دیے تھے۔ اور پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے روضہ نبوی ایسے نہیں چھوڑا، ان کا دل جو ہے اس وقت تڑپا، وہ بڑے دلگیر ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں شب و روز گزارتے تھے، ان کے لیے در رسول چھوڑنا جو ہے، روضہ انور چھوڑنا جو ہے، اس نورانی فضا کو چھوڑنا جو ہے، یہ کتنا مشکل ہوگا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی خاطر، یہ جو کہتے ہیں کہ جاہ و عشمت کے لیے، دنیاوی امارت کے لیے، معاذ اللہ ان کو کیا ضرورت ہے؟ اب آپ اس کو سمجھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے خطبات آپ پڑھیں، اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات پڑھیں، تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا۔ جب اپنے بھائی محمد بن حنفیہ سے مشاورت ہوتی ہے، آپ روکتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اب یہاں میرا رہنا جو ہے یہ بہت مشکل ہو چکا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ مدینہ، شہر مدینہ کی حرمت پامال ہو۔ میں جانتا ہوں
کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کرنی، اور میں یہ جانتا ہوں کہ میرے خون سے ہاتھ رنگے بغیر جو ہے یہ یزید باقی خاموش نہیں بیٹھے گا، نہیں رہے گا۔ اور انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی کہ بات تو آپ کی درست ہے، لیکن آپ کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں مکہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے کہ صحراؤں میں چلے جاؤ، اگر وہاں نہیں جانا چاہتے تو پھر شہر مکہ آپ کے لیے مناسب ہے۔ لیکن یزید جس نے مروان کو مسلط کیا تھا، اور جس نے پہلے ولید تھا، جب اس نے نرمی دکھائی تو اس نے مروان کو مدینہ کا گورنر بنایا اور حکم جاری کیا کہ بیعت کے بغیر ہرگز ہرگز ان کو نہ چھوڑنا۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کو، حضرت عبداللہ بن عباس کو، حضرت عبداللہ بن عمر کو، حضرت عبداللہ بن زبیر کو، ان چاروں نے بیعت نہیں کی تھی، تو یہ دونوں جو ہیں یہ وقت لے کر حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں ایک دن پہلے چلے جاتے ہیں، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ایک دن بعد میں جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے جاتے ہیں اور مکہ جاتے ہیں۔ لیکن یہ یزید بدبخت جو ہے، اس منحوس نے، بدبخت نے، یہ جو حجاج جا رہے تھے احرام کی صورت میں، اس نے 30 کمانڈو، ابن اسیر نے الکامل فی تاریخ میں لکھا ہے، علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، ڈھیر سارے مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے 30 کمانڈو پیچھے بھیجے کہ تم خفیہ طور پر امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دینا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب مدینہ چھوڑتے ہیں تو لوگوں کے دل پھٹ گئے، آہو فغاں سے مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت نہ نکلا، اگر میں نے مظلوم کو ظالم سے نہ بچایا، اگر میں نے اس وقت جو اسلام کی دیواریں گر رہی ہیں ان کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تحریف کی جا رہی ہے، اس کو بدلا جا رہا ہے اور احکام شریعت کو بدلا جا رہا ہے، اگر اس وقت میں نے آواز حق نہ بلند کی تو پھر میرا جینا کیا جینا ہے؟ تو صورت جو بھی ہوگی میں اس ظالم کے شکنجے سے مسلمانوں کو ضرور بچاؤں گا۔ اب بعض کہتے ہیں کہ جب کربلا میں پہنچے، میدان میں پہنچے، تو آپ نے کہا کہ جی میں بیعت کے لیے تیار ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ سب غلط ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا تو مدینہ کو قتل و غارت سے بچانے کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جہنم کا گڑھا اس کا منتظر ہے، اس کو پگھلا کر رکھ دیا جائے گا اور وہ گھل گھل کر مر جائے گا، جیسے نمک جو ہے وہ گھل جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مناسب یہی سمجھا کہ اس شہر کو چھوڑ دیا جائے تاکہ کوئی قتل و غارت نہ ہو۔ لیکن جب شہر مکہ تشریف لے جاتے ہیں تو اس بدبخت نے وہاں بھی کمانڈو، خفیہ کمانڈو جو ہیں بھیج دیے، اور وہاں کے گورنر کو بھی حکم نامہ جاری کیا کہ ان کو گرفتار کرو اور گرفتار کرتے ہی ان کی گردن مار دو۔ اب یہاں سے تشریف لے گئے، اب جو کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے سمجھایا نہیں، انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی
آپ پڑھ کر دیکھیں، انہوں نے کہا کہ آپ کا موقف برحق ہے، آپ حق پر ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا۔ اور یہی بات جب آپ حضرت مکہ شریف جاتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کو مشورہ دیتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس وہاں موجود ہیں، آپ کو مشورہ دیتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ یہی فرماتے ہیں کہ میں حرم پاک کو مسلمانوں کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہو سے رنگین نہیں کرنا چاہتا، میں شہر مکہ کی بیت اللہ شریف کی حرمت پامال نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ آپ یہیں رہیں اور یہاں آپ رہ کر آپ بیعت لیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اس مینڈے کی طرح قربان نہیں ہونا چاہتا، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ اور آپ کوفہ جانب کوفہ جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، اور اس سے پہلے اہل کوفہ کے بے شمار خطوط آتے ہیں، اور آپ مشورہ بھی کرتے ہیں، مشاورت بھی کرتے ہیں، لیکن اور پھر وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں، وہ اوکے کی رپورٹ دیتے ہیں کہ حالات بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یزید کو جب معلوم ہوتا ہے، جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بصرہ کا گورنر جو ہے، کوفہ کا گورنر جو ہے یہ رعایت سے کام لے رہا ہے، تو پھر وہ بصرہ کا گورنر جو اس وقت ابن زیاد ہوتا ہے اس کو کوفہ کی ولایت بھی دے دیتا ہے، کوفہ کی گورنری بھی دے دیتا ہے۔ اور یہ بدبخت بڑا ظالم تھا، اور یہ جب کوفہ میں داخل ہوتا ہے تو اس نے منہ چھپایا ہوا ہوتا ہے، اور مسلم بن عقیل کو المختصر یہ گرفتار کر کے ان کو محل سے گرا دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں۔ اور پھر جو قاصد حضرت مسلم بن عقیل بھیجتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے کہ کوفی جو ہیں یہ بدل چکے ہیں، آپ ادھر تشریف نہ لائیں، لیکن وہ قاصد جو ہے وہ بھی مارا جاتا ہے۔ اور پھر حر کو ابن زیاد جو ہے متعین کرتا ہے کہ ان کو راہ میں ہی روک لو، اور حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ چلتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، راستے میں روکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے عمر بن سعد کو یزید حکم دیتا ہے ابن زیاد کو، اور ابن زیاد مسلط کرتا ہے لشکر کے ساتھ عمر بن سعد کو، اور عمر بن سعد جو ہے وہ حر کو بھیجتا ہے، اور یہ ایک طویل واقعات ہیں، طویل ثانیہ ہے۔ لیکن ناظرین محترم، ایک ذہن میں رہے کہ دنیا کے جتنے مورخین ہو گزرے ہیں، کبھی کسی نے یہ سانحہ کربلا کو، حادثہ کربلا کو، واقعہ کربلا کو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ فریقین میں جنگ ہوئی تھی۔ ناظرین محترم، حضرت امام حسین علیہ السلام تو آواز حق سنانے کے لیے گئے تھے، وہ تو ظلم کی دہلیز پر عدل کی بات کرنے کے لیے گئے تھے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے تھے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ظلم سے مظلوم کو نجات دلانے کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ میں ہوں، اور یہ وہ وقت ہے کہ اگر اس وقت میں بھی خاموش رہا تو پھر کون شخص ہوگا جو ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ ناظرین محترم، حضرت امام حسین علیہ السلام حق کی آواز تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام
صداقت کی آواز تھے، وہ اسلام کا پیغام دینے کے لیے گئے تھے، وہ لوگوں کو بتانے کے لیے گئے تھے کہ یزید وہ بدبخت ہے جو احکام شریعت بدل رہا ہے، جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے رہا ہے، یہ وہ بدبخت ہے جو شراب کو حلال قرار دیتا ہے اور شراب کی تعریف میں وہ اشعار کہتا ہے، اور وہ نماز کا تارک بن چکا ہے، وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدل رہا ہے، وہ چیتوں کا شکار کرتا ہے، وہ گانے باجے کا شوقین ہے، کوئی ایسا کام نہیں جو اس کا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو۔ اب یہی وہ وقت ہے کہ جس وقت میں نے سنت نبوی کا چراغ جو ہے وہ روشن کرنا ہے۔ ناظرین محترم، آپ کا خانوادہ بھی آپ کے ساتھ تھا، آپ کو راہ میں روکا گیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حر جو ہے اس نے آزادی کا پروانہ لینا تھا، اور اس نے اہل بیت اطہار کے قدموں میں جان دے دینا تھی، اور اس کو جنت کی بشارت مل چکی تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے اور وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ ناظرین محترم، دنیا اسلام کی واحد خاتون سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تاریخ میں زندہ ہیں، جنہوں نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو زبان دی، شہادت کو زندہ کیا، آواز حق کو زندہ کیا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ نہ ہوتی، اگر وہ کربلا سے کوفہ تک نہ جاتی، اگر وہ کوفہ سے شام تک نہ جاتی، اور وہ ابن زیاد کے دربار میں خطبہ نہ دیتی، اور وہ یزید منحوس کے دربار میں خطبہ نہ دیتی، تو یہ سانحہ کربلا جو ہے، یہ بہت بڑی قربانی جو ہے، یہ چار دیواری تک محدود ہو کر رہ جاتی۔ اگر اس کو زبان دی تو یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس واقعے کو زندہ کیا، تاریخ کے اوراق میں آج بھی وہ زندہ ہے۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ یہ مختصر طور پر میں نے کربلا تک اس قافلے کو پہنچایا۔ انشاءاللہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ابن زیاد کے دربار میں، اس ظالم کے دربار میں جو خطبہ دیا، وہ بھی کیا کمال کا خطبہ ہے۔ اور اہل کوفہ کو جب آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا، اے کوفہ والو، جان لو کہ میں کون ہوں، میں امیر المومنین علی کی بیٹی ہوں، جو کوفہ کے حاکم رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا، یہ گلیاں مجھے جانتی ہیں، یہ اس آسمان کی چھت مجھے جانتی ہے، اور انہوں نے کبھی نگاہ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ اے اہل کوفہ، آج تم خاندان نبوت کی خواتین کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہو، آنکھیں نیچی کر لو۔ کیا کمال کی آواز ہے۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ آئندہ میں اسی آپ کے خطبات پر ایک علیحدہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ کروں گا۔
اب وقت جو ہے وہ باقی نہیں رہا، اگرچہ آپ کا جو ارشاد اور آپ کے جو فرمودات ہیں یہ کمال کے ہیں، اور یہ انسان کی رگوں میں دوڑنے والے خون میں حرارت پیدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ عقیدت اور زندگی بھر ان کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ سیداتنا زینب سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ جو انہوں نے ابن زیاد کے دربار میں دیا، اور وہ ملفوظات، وہ ارشادات و محمدہ جو کربلا میں ان برہنہ کٹی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر آپ نے جو اپنے دل سے جو آواز نکلی، وہ آواز اور وہ راستے کے جو واقعات رونما ہوتے رہے، اور پھر وہ سوق حمیدیہ میں اور یزید کے دربار میں جو آپ نے خطبہ دیا، انشاءاللہ اس پر آنے والے پروگرام میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.